کراچی، جو کہ خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی۔ عظمت محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک نے صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال بھی اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو طالب علم ہیں اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، جو مومنین اس وقت سفر زیارات پر ہیں ابھی نہیں پہنچے وطن، اللہ بخیریت اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچائے، جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، اللہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جو مومنین رہ زیارات پر شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سوگواروں کو اللہ صبر جمیل اور رزق کثیر عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ پہلے صحیح تھا، پہلے صحیح تھا، تھوڑا کم کر دیں، پہلے صحیح۔ حاضرین محترم، تھوڑا کم، واجب الاحترام سامعین، بیٹا پہلے صحیح تھا، آپ تھوڑا کم کریں اس کو، پہلے صحیح تھا۔ سالانہ مجلس اعزاء اور ایک مرتبہ اس سے خطاب کرنے کی مجھ خاکسار کو پھر عزت حاصل ہو رہی ہے۔ کربلا میں روزہ اطہر سید الشہداء پر میں نے 2 دن پہلے مجلس پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک راز پڑھا تھا، دل چاہتا ہے وہ راز آج آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر راز سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے اس ظرف کا مضبوط ہونا لازمی ہے، یعنی اس کا طاقتور ہونا لازمی ہے۔ میں پہلی بار پاکستان میں منبر پر یہ راز پڑھنے لگا ہوں، میں نے روزے میں پڑھا تھا، کربلا میں پڑھا تھا، آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور علی اس راز کو، یہ شہادت امام علی مقام کا راز ہے،
ذہن میں رہے، اگر دل کمزور ہے تو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمالیہ پہاڑ کو ہمالیہ اٹھا کر لے آئیں کاندھے پر، ممکن ہے شاید یہ آسان ہو جائے، ایسا کر لیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کی شہادت اور ولایت کا راز یا تو نبی برداشت کر سکتا ہے، یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، موضوع اس طرف چلا جائے، یہ بات پیش کروں آپ کے سامنے، آج یہ بات پیش کروں آپ کے سامنے۔ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا فرزند رسول میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں بتاتا ہوں راز کیا ہوتا ہے، اس کا وزن کیا ہوتا ہے۔ معصوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی میرے جد حسین کی قبر پر بھی زیارت کرنے گئے ہو؟ اس نے کہا مولا میں نے حج کا تذکرہ کیا ہے، آپ میرے حج کے تذکرے کے سامنے قبر حسین کی زیارت کا بات کر رہے ہیں، حج کہاں قبر حسین کی زیارت؟ معصوم نے کہا نہیں، یاد رکھنا میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ حیران ہو کر اس نے کہا قبر حسین کی زیارت کا ثواب بھی حج کے برابر ہے؟ معصوم نے کہا ہرگز نہیں، میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 7 حج کے برابر ہے۔ آپ شاد و آباد ہیں۔ 7 حج کے برابر قبر حسین کی زیارت کا ثواب؟ معصوم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یاد رکھو میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ بے لطف تو نہیں ہو جائیں گے اس موضوع سے؟ کچھ ارادہ اور ہے میرا، کچھ خواہش اور ہے میری۔ میں آج آپ سب کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں سفر کربلا کے لیے۔ آج کچھ راز سے پردے ہٹانا چاہتا ہوں، راز سے پردے۔ میں نے وہاں پڑھ دیا تھا کربلا میں، تو اب میرا دل چاہتا ہے پہلے یہاں نہیں پڑھا کہ اب آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں۔ 70 حج کا ثواب، فرزند رسول ایک بار قبر حسین کی زیارت 70 حج کا ثواب؟ فرمایا ہرگز نہیں، یاد رکھو میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 700 حج کے برابر۔ نے کہا مولا 700 حج کے برابر ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب؟ فرمایا ہرگز نہیں، یاد رکھو میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبولہ۔ یہ حج مقبولہ، یہ مقبولہ کیا لفظ ارشاد فرمایا معصوم نے؟ حج مقبولہ حج نہیں، 70,000 حج مقبولہ۔ کیا مانے؟ جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی، پھر آپ کو چھوٹی سی پلاسٹک کی شیشی میں آب زمزم دیتے ہیں، 4 کھجوریں، پھر کہتے ہیں دعا مانگے حج تو پڑھایا ہوں اب وہ قبول بھی کر لے۔ میں آپ کے ذوق کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرف جا رہا ہوں جو میں نے پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، میں دیکھوں گا کہ اگر آپ ایکسیپٹ کر سکیں گے تو پڑھوں گا، ورنہ معافی مانگ کے اتر جاؤں۔ میں آپ کی تیاری دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بات بالکل ڈگر سے ہٹی ہوئی ہے، وہ جو ایک سرش چل رہی ہے اس سے ایک علیحدہ موضوع پڑھ رہا ہوں، ایک علیحدہ بات، لیکن فقط آپ کے پیار میں پڑھ رہا ہوں کہ آمادہ ہو جائیں ایک عظیم سفر کے لیے جسے کہیں نہ کہیں ہم بھول کر بیٹھ گئے ہیں، ادھر آمادہ ہو جائیں۔ 70,000 حج نہیں، حج مقبولہ۔ ہم حج پڑھ گئے ہیں، اب ذرا دعا مانگیں اللہ قبول بھی کر لے۔ کہتے ہیں یا نہیں حاجی؟
मासूम फरमा रहे मेरे जद हुसैन की कब्र की एक ज़ियारत का सवाब 70,000 हज मैं इमाम मोहर लगा रहा हूं कबूल है। मैं मोहर लगाता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान दोस्त, मेरे वाजिबुल एहतराम, बस आज अगर सुनिएगा हुजूर, वो कांपने लगा जिससे ये कहा, वो थर थर का 70,000 हज मकबूला कांपने लगा, चेहरा जर्द हो गए, आंखें पथरा गई, चेहरे पर मौत की जर्दी तार, भागते भागते दिल को पकड़ लिया और दौड़ने लगा, फर्जंद रसूल की बज़्म से निकल के भाग गया। मासूम उसे देखते रहे। जब वो चला गया 70,000 हज मकबूला, 70,000 हज मकबूल, दिल को पकड़ के ऐसे लगता था कि मौत की जर्दिया। जब वो चला गया फिर जो आप जैसे मार्फत वाले नौकर बैठे थे, बेटा मेरी बात समझना भाईजान, जरा चादर थोड़ी चादर, मेरा बेटा बड़ी अहम बात कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, वो राज पढ़ने लगा हूं कि मुरसल नबी के अलावा उसका वजन कोई नहीं उठा सकता। आज वो राज पढ़ने लगा हूं, आप तैयार हैं? 70,000 हज मकबूला, दिल पकड़ के भाग गए। फिर जो आप जैसे नौकर बैठे थे हाथों को जोड़कर कहा, फर्जंद रसूल माँ बाप कुर्बान करें आपकी जूती पर, आज तो आपने ज़ियारत हुसैन के इतने अजीब फजाइल पढ़े, पहले नहीं सुने थे, इतने फजीलत है कब्र हुसैन की ज़वारी की। तो मासूम ने उन्हें देखकर कहा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, नहीं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये जो मैंने फजीलत पढ़ी है ये तो उसके ज़र्फ के मुताबिक है। शाद रहे आप, मालिक आपको शाद व आबाद रखे। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी करबला के रास्ते पर हूं, अभी मैं करबला में। ये जो मैंने फजीलत पढ़ी है ये तो फकत उसके ज़र्फ के मुताबिक थी, ज्यादा पढ़ देता कलेजा फट जाता, यहीं मर जाता। अब वो जो आप जैसे नौकर बैठे थे हाथों को जोड़कर कहा, सदके हो जाएं आप पर, इसका मतलब ज़ियारत कब्र हुसैन की फजीलत और भी है। मौला कुर्बान जाए, बयान करें ना आका, बयान करें। कहा अच्छा, तैयार हैं आप सुनने के लिए? मैं अपने एक एक सामने से वाजिबुल एहतराम सामने तवज्जो चाहता। कहा मैंने क्या पढ़ा उसके सामने? मौला आपने बयान किया कि एक बार कब्र हुसैन की ज़वारी का सवाब 70,000 हज मकबूला। फरमाते हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत मुझे इमामत अता की है, जब ज़वार हुसैन की कब्र की तरफ चलता है तो ज़वार के एक एक कदम पर 70,000 हज का सवाब अल्लाह। हुजूर आली, सबसे जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, कब्र हुसैन का सफर करें। मैंने पैदल सवारी की है, मैं अभी पैदल गया कब्र हुसैन पर। मैं अकेला नहीं था, 3 करोड़ अफराद थे। कितने करोड़? 3 करोड़ मुंह से कहना आसान है, जी हाँ, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तो मीडिया बता रहा था, वहां का इंटरनेशनल मीडिया, मैं वहां पर मौजूद था। यानी करबला से 25 किलोमीटर दूर जब हम रुक गए, जो हम पैदल वाले थे, तो ऐसे लग रहा था, ऐसे इज़्दिहाम, ऊपर से अगर सुई फेंक दी जाए जमीन पर न गिरे। करबला से 25 किलोमीटर दूर। तैयार हैं जनाब आली? ऐसे आमादा होकर सुने, ऐसे आमादा होकर सुने, ऐसे आमादा होकर सुने। क्या सवाब है पेश करूं आपके सामने? नहीं हुजूर आली, 25 करोड़ अफराद बता रहा हूं, 3 करोड़ अफराद बता रहा हूं, 3 करोड़, 2.5 से 3 तो मीडिया बता रहा था, इससे प्लस है माइनस नहीं। 3 करोड़ मुंह से कहना आसान है, 4 मुरब्बा किलोमीटर है करबला,
3 کروڑ افراد آئے ہیں. سعودی عربیہ کا قافلہ کما کا ماتم کر رہا ہے. لبنان کا 25 لاکھ کا قافلہ کما کا ماتم کر رہا. ایسے لائن میں کھڑ اور کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں. 3 کروڑ افراد. حضور عالی نجف سے کربلا ہم پیدل آئے ہیں. نجف سے کربلا تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے. نجف سے کربلا میں نے طے کیا پیدل 2 دن 2 راتوں میں. کسی نے 3 دن بھی, میں نے 2 دن 2 راتوں میں یہ فاصلہ طے کیا. میرے جہاں جہاں سنی شیعہ دوست بیٹھے ہیں, جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے. حج پر کتنے لوگ تھے؟ 20 سے 25 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں 3.25 کروڑ. یہ 25 لاکھ افراد, 20 سے 25 لاکھ جب حج سے واپس آیا ہے, ہر ایک کے سامنے کیمرہ گیا ہے. کیسی رہی حج؟ اس نے کہا مجھے وہاں روٹی نہیں ملی, مجھے پانی نہیں ملا, مجھے بستر نہیں ملا, میں بھوکا رہ گیا, میں پیاسا رہ گیا. حضور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے 3.25 کروڑ افراد کے سر پہ قرآن رکھو, ایک آدمی کے پیچھے 50 آدمی ہاتھ جوڑ رہے تھے. کھانا میرے پاس کھاؤ, پانی میرے پاس. خوش رہے آپ سلامت رہیں. شیخ مجاہد یہ روایت سننا بھائی جان. حضور عالی یہ کروڑوں کا قافلہ جا رہا ہے. ثواب کیا ہے اب سنیں معصوم کیا کہتے ہیں. کتنے قدم ہیں 80 میل کے فاصلے پر؟ وہ تو میں اور آپ شمار نہیں کریں. کتنے قدم اٹھائیں روزہ حسین کی طرف سفر. 2 دن 2 راتیں, کسی نے 3 دن لگائے ہیں, کسی نے 4 دن بھی لگائے ہیں, رستے میں آ رہے ہیں. اب کیا فرماتا ہے معصوم, پیش کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں سنو, جب تم قبر حسین کی طرف چلے ہو کتنے حج. اب معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب قدم اٹھاؤ گے اللہ 1 عمرے کا ثواب دے گا. آپ قدم گنیں گے, 4 دن کے 3 دن کا راستہ جو پیدل آپ قدم گنے, اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. جب قدم اٹھاؤ گے 1 عمرے کا ثواب, جب قدم رکھو گے 1 حج کا ثواب, پھر قدم اٹھاؤ گے پھر عمرے کا ثواب, پھر قدم رکھو گے پھر حج کا ثواب. اس طرح عمرے کا حج کا ثواب دیتا جائے گا اور گناہ کو معاف کرتا جائے گا. ہر قدم پر اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا جائے گا. جیسے ہی حرم حسین میں قدم رکھو گے تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک اگر پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں گے اللہ سارے گناہ مٹا دے گا. پھر جب سے ہی گناہ مٹ جائیں گے اب یہ ہاتھ اس قابل ہو جائے گا کہ ذریعے حسین تک پہنچ جائے. جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں بھائی جان, اب کیا فرمایا معصوم. میں نے کہا یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کر سن. جب ذریعے مطہر میں پہنچ گئے تو سارے گناہ مٹ گئے. جب تمہارا ہاتھ حسین کی ذریعے پہ لگ جائے پھر سمجھنا اب میں گناہگار نہیں رہا, اب میں گناہگار نہیں رہا. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا, یہی تو پڑھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں اور بزرگوں کے سامنے. معصوم نے کہا جب تمہارا سینہ حسین کی ذریعے پہ لگ جائے اور پھر واپس آ کر اگر تم نے سوچا کہ میں گناہگار ہوں تو پھر تم نے کفر اختیار کیا. لگ رہا پیچھے والے تھک رہے ہیں میری بات کو سمجھ کر. میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شوق زیارت پیدا ہو. آج عہد کرے سارے کام بعد میں,
بیٹی کی شادی، بھائی کا نکاح، کاروبار سب بعد میں ہوگا، پہلے حسین کی زری میں جائیں گے۔ یہ نہ سوچنا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، خدا کی قسم میں نے فقیر دیکھے ہیں، پیسے سے حسین کی زیارت نہیں ہے، قبر حسین کی زیارت مقدر سے ہے۔ تڑپتے رہو، زیارت کے بغیر تڑپو، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپی ہے، ایسے 2 دن تڑپو گے، تیسرے دن خود حسین احکام جاری کر دے گا۔ آباد و شاد شاباش۔ اور بالکل یہ باتیں ایسے ہی سننی چاہیے کہ میری اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج عہد کر لیجئے، آج عہد کر لیجئے کہ بس سب کام بعد میں، جائیے وہاں پر، ہو سکے تو پیدل سواری کیجئے۔ مومن کی 5 علامتیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو چہلم کے دن حسین کی قبر پر آ جائے۔ ہم ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں، ہمارے تو کام ہی نہیں چھٹتے۔ مجھے تو بس ایک ہی کام ہے، وہ اتنا برا ہے، وہ اتنا برا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، میری وہ جائیداد بن جائے، میرا وہ کام بن جائے، میں اس کو دھوکہ دے دوں، میں اس کو یہ کر دوں۔ اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں پاکستانی۔ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہاں جا کر دیکھیے، سنی ہے تو اس نے سجدہ کیا ہے، ہندو ہے تو اس نے سجدہ کیا ہے، سکھ ہے تو اس نے سجدہ کیا ہے، بوہری ہے تو وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، انگریز ہے تو وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، عیسائی ہے تو وہ سجدے میں پڑا ہے۔ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ مسلم نہیں ہیں، سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان نہیں ہے مگر غیرت مند تو ہیں۔ وہ جانتے تو ہیں کہ بیوی میں اور بیٹی میں فرق کیا ہے، بیوی میں اور بہن میں فرق کیا ہے، بس جو سمجھنا چاہتا ہے کہ بیوی اور بہن بیٹی میں فرق کیا ہے، اس پر لازم ہے حسین کے روزے پر سجدہ کر۔ ایسے ایسے منظر 2 دن 2 راتوں میں نے طے کی، ایسے ایسے منظر کھانے پیش کر رہے ہیں رستے میں، یعنی آپ ان باتوں کا تصور نہیں کر سکتے جو وہ لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ بچے میں نے دیکھے، عورتیں، جوان، بوڑھے، 2 سال کی بچیاں پیدل سواری کے لیے جا رہی، لڑکیاں آدھی رات کے وقت، اکیلی لڑکیاں، کاندھے پر مولا کا علم ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھی، تقریباً 20 کلومیٹر رہ گیا تھا کربلا، میں نے دیکھا سڑک پر مسلسل سوار کروڑوں، سڑک پر میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے برش سے مٹی ایک جگہ اکٹھی کر رہے ہیں، مجمع ہے عورتوں کا، مردوں کا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ حسین کے زواروں کی قدموں کی مٹی ہے، اسے جمع کر کر کے اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں گے، جو بیمار ہوگا اس کے منہ پہ لگائیں گے، اسے اللہ شفا دے دے۔ سبحان، آباد و شاد رہیں نوجوان، ٹھیک ہے جناب، خوش رہیں، مجلس یوں تو پڑھی جا سکتی، آج عہد کریں گے آپ۔ میں نے بیان کیا ہے، پھر بیان کر دیتا ہوں، پیسے کی طرف نہ دیکھیے گا، وہ بھی تو ہے۔ جب بنی عباس نے لگائے تھے پیسے کہ 50,000 درہم لوں گا اگر کوئی حسین کی قبر پر جائے گا، عورت تڑپ رہی ہے، ہائے 50,000 درہم کہاں ہوں گے، کیسے جاؤں؟ ایک وقت روٹی کھاتی ہے، 2 وقت کے پیسے بچا رہی ہے، شاید پورے ہو جائے۔ بیٹا ہے 10 سال کا، ایک دن دوڑتا دوڑتا ہے، اماں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا اماں تیری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی، اب تو آرام سے امام حسین کی قبر کی زیارت پر جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا پیسے معاف ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں اماں پیسے معاف نہیں ہوئے، اب حکم بدل گیا بادشاہ کا۔ کیا حکم؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیں گے حسین کی قبر پر جانے کے لیے، اب اپنے بیٹے کی گردن کٹواؤ، حسین کی قبر پر جاؤ۔ اماں تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بیٹا تو ہوں۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے لیے دعائیں مانگ کے آئے ہوں، مجاہد تمہارے لیے دعا مانگی ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگ کے آئے ہوں۔ آج عہد کریں، وعدہ کریں، مولا مجھے قبر حسین پر بلا۔ اب کیا ہے؟
اب تو 50,000 روپے بائی ایئر 1,25,000 10,000 اب کیا پیسے بیچ دیجئے کوئی چیز ہے گھر میں بیچ دیجئے ادھار لے کر جائیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے ہوں گے امام حسین کہتے ہیں جو پیسہ میری قبر پر آنے کے لیے خرچ کرو گے وعدہ کرتا ہوں میں حسین اسی سال واپس کروں گا کیوں جاتے ہیں آپ چہلم کیوں ہے اتنا مقبول اس لیے ہے کہ حسین کی بہن نے یہ چہلم کیا ہے پھر آپ پیر اٹھاتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے حج کا عمرے کا ثواب لیتے ہوئے جب کربلا کی حدود میں داخل ہوتے ہیں پھر پتہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کا استقبال ہوتا ہے کون آتا ہے استقبال میں بتاؤں وہ بی بی آتی ہے جس نے یہاں ہاتھ رکھا ہو اور ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے میرے حسین کے زوار آ گئے پھر ایک مرتبہ کہتی میرے اللہ یہ میرے حسین کے زوار ہیں بی بی زہرا آپ کا استقبال کرتی جناب سیدہ آپ کا استقبال کرتی اللہ آپ کو لے جائے اللہ آپ کو زواری کرائے جا کر وہ منظر دیکھیں جا کر وہ دیکھیں کہ ہم کہاں جی رہے ہیں ہم کیا دنیا میں کر رہے ہیں بھول جائیں یہ باتیں بھول جائیں اپنے وعدوں کو پورا کریں دھوکے نہ دیں کسی کو جھوٹ نہ بولیں یہ نہیں ہے ہمارا کام دنیا جو چاہے کرتی رہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے پیسے لے لیے ہیں تو کھا کر بیٹھ گئے ہیں کسی کو دھوکہ دے دیا ہے کسی کے ساتھ فریب کیا ہے یہ ہمارے کام نہیں ہے آپ تو اس طرح جئیں کہ لوگ کہیں کہ یہ حسین کے ماتمی ہیں یہ حسین کے عزادار ہیں آج عہد کر کے بیٹھیں کہ اگر مجھ پر کسی کا پیسہ ہے میں اس کو واپس کروں گا یا ہاتھ جوڑ کر اس سے ٹائم لوں گا یا اس سے معافی مانگوں گا کسی کو دھوکہ میں نے نہیں دینا ہے میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں جو سن رہی ہیں آج عہد کریں کہ کچھ بھی ہو جائے سر سے چادر کو نہیں علیحدہ کریں گے آپ جا کر دیکھیے کم سے کم اگر میں ایک رف آئیڈیا بتاؤں 2 کروڑ عورتیں تھیں بچیاں جوان بوڑھیاں 2 کروڑ مگر مجال ہے سر سے لے کر پیر تک کسی کے چادر ہٹ گئی ہو سفر کر رہی ہیں مگر برقعے میں مستور ہیں کیوں حسین کے روزے پر جا رہی ہیں وہی جا کر تو کہنا ہے پتہ ہے کہ جناب زہرا آئی ہیں پتہ ہے کہ آج چہلم کرنے شام والی بی بی آئی ہے بی بی آئی ہے جو شام کی بی بی ہے اس کو جا کر کہہ رہا ہے تیرے احسان ہے بی بی کہ آج ہمارے سروں پر چادر بس میں پڑھ بیٹھا حضور میں نے پڑھ لیا میں نے پیغام پہنچا دیا عہد کریں بھول جائیں ان باتوں کو پیسے کہاں سے آئیں گے کدھر کیا ہوگا بلکہ آپ ایسا کریں میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ یہ عمل کریں زیارت عاشورہ کا عمل کریں زیارت 40 لازم ہے چہلم کی زیارت معصوم سے پوچھا اور مولا اگر کوئی بد نصیب نہ جا سکے تو کہا جہاں بیٹھا ہے وہاں سے میرے جد حسین کی 40 کی زیارت کرے گا اور جو چلا جائے گا اس کے لیے کیا ہے فرمایا جیسے ہی داخل ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ ذریعہ مطہر تک پہنچ بخدا بہت دیر تک تو یقین نہیں آتا کہ میں کہاں میرا ہاتھ کہاں ذریعہ حسین کہاں اور تو یقین نہیں آتا پھر معصوم فرماتے اللہ ایک فرشتہ خلق کرے گا ایک فرشتہ ہر زوار کے لیے ایک فرشتہ اللہ خلق کرے گا وہ فرشتہ کیا کرے گا وہ فرشتہ حرم حسین میں بیٹھ جائے گا پھر جب زوار نکلے گا تو زوار کے ساتھ ساتھ جائے گا جہاں جہاں زوار جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جائے گا جتنی زندگی زوار جیے گا وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا میں نے اہم بات کہی وہ کیا کرے گا زوار کے لیے 24 گھنٹے اس کی کمر کے پیچھے استغفار کرے گا دعا کرے گا اگر زوار سے کوئی لغزش ہو جائے گی وہ فرشتہ زندگی بھر اس کے پھر جب زوار اللہ کو پیارا ہو جائے گا پھر وہ فرشتہ قیامت تک اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے گا ثواب زوار کو ملتا رہے تھکے تو نہیں میرا بیٹا آج ارادہ ہے آج عہد کرتے ہیں دعا مانگے آج عمل بتاؤں آپ کو تیار ہے سارے عورتیں مرد آج تیار ہو جائیں کہ ہم نے جانا ہے حسین کے روزے پر جانا ہے اور پوری کوشش کریں کہ پیدل زواری کریں
پیدل سواری کریں. آج طے کریں کہ ہم نے جانا ہے حسین ابن علی کے روزے پر, تو پھر ایسا کریں, نہ دیکھیں پیسہ کتنا ہے, کیا ہے, کدھر ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں روزانہ, 15 منٹ کا عمل ہے زیارت عاشورہ. اگر اعراب عربی کے درست نہیں ہے, ریکارڈڈ بازار میں مل جاتی ہیں, ریکارڈ پر لگائیں. چھوڑ دیں یہ فلمیں, یہ ٹی وی, یہ ڈرامے. یہی تو وجہ ہے, ہمارے یہاں تو محرم میں چل رہے ہیں, سفر میں چل رہے ہیں ٹیلی ویژن. یہی بند نہیں کر سکے, ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ مجھے تعجب یہ ہے, دنیا ٹوٹ کر آئی ہے, ہم لوگ بہت کم ہیں. کیوں؟ ہم کیوں کم ہیں؟ ہم کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے یہاں فلمیں بھی چل رہی ہیں, ہمارے یہاں ڈرامے بھی چل رہے ہیں, ہمارے یہاں ٹی وی بھی کھلے ہوئے ہیں. بھائی جان, دنیا کو کیا بتائیں گے بعد میں؟ دنیا کو کیا کہیں گے جب تابوت اٹھے گا تو بھائی کسی کا جنازہ اٹھتا ہے, سب پہ احترام لازم ہے. غیروں کو کیا بتائیں, پہلے خود تو احترام کریں. گھبرا گئے میرا خیال ہے میری باتوں سے. پہلے خود تو احترام کریں, پہلے اپنے گھر کے ٹی وی تو بند کریں. خبریں یہ وہ, سیاست دان فلاں ڈمکا, کوئی سیاست دان کیا کرے, جھوٹے مکار چور ڈاکو, آپ کے ووٹ لے کر آپ کو لوٹنے والی مخلوق, کیا ان کی خبریں دیکھنی ہے؟ جس نے بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے, جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ کسی پارٹی کا ہو کسی کا ہو, سب بے غیرت ہے, سب بے غیرت ہے. اور ان کی بھی غیرت پر شک ہو رہا ہے جو ان کو ووٹ دے دیں گے. نہیں, آج ہمیں کہنا چاہیے کہ کم سے کم ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہے ہمیں کاٹ کر پھینک دیتا ہے. کیا جرم ہے جو کوئٹہ کے راستے میں جن کی بس کو اڑا دیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرنے جا رہے تھے؟ بولو. کسی کا برا کرنے جا رہے تھے, کسی کا نقصان کرنے جا رہے تھے, کسی کو لوٹنے جا رہے تھے. وہ غریب اٹھے, پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کیے ہیں, بیوی بچوں کو لے کر حسین کی قبر پر جا رہے تھے. کیوں مارا ہے ان کو؟ کوئی بولا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میں ریزائن کرتا ہوں, میں استعفیٰ دیتا ہوں؟ نہیں, سب کو اپنی سیٹیں پیاری ہیں, ان کو بہن بیٹیوں سے زیادہ سیٹیں عزیز ہیں. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم شیعہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہ ہمارے پیر پکڑ لیں گے آ کے, اس لیے کہ ان کو سیٹوں سے زیادہ چاہیے. اور کیا, سیٹوں کے لیے مرنے والے دن دناتے مجرم پھر رہے ہیں, گنڈے پھر رہے ہیں, بدماش پھر رہے ہیں. وہ لوگ سڑکوں پر آزاد پھر رہے ہیں جو 200 شیعوں کے قاتل ہیں. چھوڑا ہوا ہے ان کو عدالت نے. کیوں؟ کس لیے چھوڑا ہوا ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب تو یہ مصیبت ہے, اب تو یہ مصیبت ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو 2 آدمی اس کے گاؤں میں رہتے ہیں جو اس کے ٹاؤٹ ہیں, جو اس کے دلال ہیں, وہ 20 گھروں کو ورگلا کے اس کو ووٹ دینا چلے جاتے ہیں, تبلیغ کرتے. نہیں, کسی دلال کی ضرورت ہے. بس والی کربلا ہمارا وارث ہے, حسین ابن علی ہمارا وارث ہے. انصاف ہونا چاہیے بابا جی, اتنا تو جنگل کا قانون نہیں ہو گیا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, کیا قصور تھا مہندی پر جو ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے 7 محرم کو؟ ایک ماں کے 3 بچے تھے, تینوں کے تینوں مر گئے. اس ماں سے پوچھے, میں دعا کرتا ہوں وہ ماں بھی مر جاتی تو اچھا تھا. اب اللہ یہ, میں نے زری میں بھی دعا مانگی, اللہ اس کو صبر دے دے. جرم, قصور, خطا, کوئی آیا پوچھنے پنڈی کی سڑکوں پر؟ خون کے دریا بہ گئے, کوئی پوچھنے نہیں آیا. خالی ووٹ دو دو, خالی ووٹ دے دو. ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. چھوڑ دیجئے, کیا ان کی گفتگو ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بند کریں ٹیلی ویژن کو, سوگ منائیں, غم منائیں, روئیں, زیارت عاشورہ پڑھیں. اگر عربی ٹھیک نہیں ہے, ریکارڈڈ بازار سے خرید کے لے آئیں. کیسے خریدتے ہیں؟ 20 روپے کی, 30 روپے کی. اس میں سن کر یاد کریں, وہی سن کر دعا مانگیں. زیارت عاشورہ 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے سننے کے بعد. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. پڑھیں, پھر دعا مانگے, حسین مولا مجھے دنیا کی فکر سے آزاد کر کے اپنی قبر پر بلا لے. 2 دن ممبر پر کہہ رہا ہوں, ریکارڈ ہے, 2 دن بس, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ وہ بادشاہ اس سے زیادہ آپ کو تڑپانا پسند ہی نہیں کرتا. زندگیاں دراز ہوں آپ کی, مالک شاد و آباد رکھے. میں کمال میں دیکھا نا,
انتہائی واجب الاحترام عزت معاب عالم بھی باعمل بھی سرکار علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب مدث اللہ العالی تشریف لے آئے ہیں. بس ان کے آنے کو ہی میرا جانا سمجھیے. میرے لیے انتہائی خوشبختی کہ میں نے سرکار کو دیکھا, میں ملا ان کی اجازت کے ساتھ اور دعاؤں کی چھاؤں میں. بس ایک جملہ. کیا جملہ ہے؟ خیمہ گاہ میں جب کربلا جائیں گے تو سارے مقام دیکھیے گا. بس اب میں منبر دے رہا ہوں قبلہ. بس میں پڑھ چکا جو میں نے پڑھنا تھا, جو کہنا تھا کہہ چکا. آج لطف تو یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی دعا مانگتے رہیں. قبلہ جب مصائب پڑھیں تو خاص کر کے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ لے جائے آپ کو حسین کی قبر پر. جا کر دیکھیں یہ منظر. آج یہ دعا مانگتے رہیں اور اس دعا کو فراموش نہ کریں. بھول جائیں ساری باتیں ان احمقوں کی, ان گدھوں کی, ان مطلب پرستوں کی, ان بے حیا بے غیرتوں کی. بھول جائیں ان کو کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. جو جس وقت کر رہا ہے آپ کا برا ہی کر رہا ہے. اگر آپ کا کوئی بھلا کرتا ہے تو وہ ذات حسین ہے. تھک تو نہیں گئے ہیں جناب؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کی آنکھوں کے آنسو ہی تو ہیں جو آپ کی دعاؤں کو مستجاب کریں. یہ میری تقریر کے پہلے جملے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو, یہی آپ کی دعاؤں کو مستجاب. وہاں ایک مقام دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کے قافلے کے سالار. وہاں ایک جھولا رکھے ہوئے ہیں 2, وہ بتائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے. پھر اگلی گلی میں چلے جائیں گے, پھر آپ کو دکھایا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو پھر پلٹ کر سوچئے گا میں خیمہ گاہ سے کتنی دور چل کر آیا ہوں. پھر کہتا ہوں سنیے, یعنی جب آپ خیمہ گاہ سے وہاں تک پہنچیں گے تو یقیناً اندر سے آپ کہیں گے کافی فاصلہ ہے, ہم تھک گئے. پھر سوچئے گا یہاں سے لے کر خیمہ گاہ تک حسین نے جوان کی لاش کو کیسے اٹھایا. 2 مقام اور بھی آپ کو زوار کروائی جائے گی. ایک جگہ پر آپ کو زوار کہے گا لوگ وہاں لپٹے ہوئے ہیں, چوم رہے ہیں. آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے, بتائیں گے وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دایاں بازو کٹا ہے. پھر آپ دیکھیں گے عورتیں مرد جو ہیں وہ لپٹ کر ٹکرے مار رہے ہیں, رو رہے ہیں. کون سی جگہ ہے؟ کہیں گے وہ مقام ہے جہاں عباس کا بایاں بازو کٹا ہے. پھر آپ خیمہ گاہ سے جب مقتل کی طرف یعنی تلہ زینبیہ کی طرف چلیں گے تو تقریباً 85 قدم 85 قدم 80-85 قدم چل کر ایک چھوٹی سی جگہ ہے, اتنی سی جگہ, اب تو تعمیر ہو رہی ہے. اس جگہ پہ آپ بہت سی بیویوں کو, مردوں کو چیخیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھیں گے. آپ پوچھیں گے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں 4 سال کی سکینہ نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ سموں سے لپٹ کر دعا مانگے اللہ لے جائے آپ. میں دعا مانگتا ہوں آج بختوں میں لکھی جائے زواری حسین کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس میں زیادہ دیر علامہ صاحب کو نہیں بٹھانا. میرے دل پر ان کا احترام, ان کا پیار کس قدر ہے وہ بخوبی جانتے ہیں اور آپ بھی سب اس کو جانتے ہیں. میں زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں, زیادہ دیر نہیں. میں گناہ سمجھوں گا اگر میری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہو گئی. میں ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں. یہی تو وہ جگہ ہے. چلتا چلتا ذوالجناح رک گیا. اب ذوالجناح سے یہ جملے کربلا میں پڑھے تھے, بس آپ کی نظر. کہتے ہیں اسب وفادار جانتا ہوں تو پیاسا ہے, تو بھوکا ہے, بس آخری منزل تو ہے. کیا حسین کو پتا نہیں تھا کہ رکنے کا سبب یہ نہیں ہے؟ حسین نہیں جانتے تھے کہ بھوک اور پیاس کے سبب سے رکا نہیں ہے؟ جانتے تھے. یہ حسین کی کریمی ہے کہ تاریخ لکھ لے کہ اگر میں پیاسا تھا تو میرا وفادار گھوڑا بھی پیاسا تھا. سب جانتے ہیں. زبانے پہ زبانی سے عرض کیا میرے رکنے کا سبب میرے سموں کی جانب دیکھیے جھک. حسین نے دیکھا ہوگا تو مرنے سے پہلے مر نہ گیا ہوگا زہرا کا لال.
जो सीने पे सोने वाली थी वो जुलजना के कदमों से लिप्ट हुई, जुलजना के सुमों से लिप्ट, बेकरार होकर जीन से जमीन पर आई, हाथों को फैलाकर आवाज दी, सकीना सकीना बरदा कल्बी, या बरदा कल्बी, ऐ मेरे सीने की ठंडक सकीना। बाबा की गर्दन में बाएं हमायल की, मुझे जाने दो बेटा, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूं, जाने दो बेटा, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी की सबील कर सकूं। पानी का लफ्ज पूरा अदा ना हुआ था, नन्ना सा हाथ हुसैन के जख्मी होंठों पे रख दिया। पानी का नाम ना लीजिएगा बाबा, चचा अब्बास भी तो यही कह गए थे, अम्मू जान भी तो यही कह गए थे। सुनिएगा हुजूर आलिम, दोनों बाहें हुसैन की गर्दन में हमायल की और एक मर्तबा आवाज दी, बाबा आप अच्छी तरह जानते हैं, साहिबाने औलाद जानते हैं, मोतियों की माला गर्दन से निकाल देना, हीरे जवाहरात के माला गर्दन से निकालना आसान है, बाप के लिए बहुत मुश्किल है औलाद की बाहों का हार गर्दन से। अल्लामा साहब ना आते तो मैं जुमला नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ उनसे मोहर लगवाने के लिए और दुआ की, मैं सिर्फ अल्लामा साहब की खिदमत में सिर्फ दुआ लेने। एक मर्तबा बेटी ने आवाज ऐसे बांध, बाबा मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूं। हुसैन ने समझ लिया ये लहजा 4 साल की फातिमा का नहीं, ये लहजा 18 साल की फातिमा का है, मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूं। अब हुसैन ने कहा बेटा मेरा जाना तो एक राज है, बयान कीजिए बाबा। कैसे बताऊं सकीना, राज इमामत का वजन तो अंबिया बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरा बेटा। रुखसार चूम कर कहा मैं तेरी बेटी हूं बाबा। का सुनो सकीना, मैंने उमरा उल कैस सरदार की बेटी के साथ शादी की। देखिए वो सामने मक्तल है, पीछे खेमागार। फिर मैंने नमाज शब में दुआ मांगी। नमाज शब ये 11 रकती नमाज है, अगर आधी रात को पढ़ लें तो मौला कहते हैं मैं उसकी रोटी उसके घर पहुंचा देता हूं। हुसैन कहते हैं सकीन जी ये वो नमाज है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में न भूलना। समझे ये क्या चीज। मैंने उमरा उल कैस सरदार की बेटी के साथ शादी की सकीना। फिर मैंने नमाज शब में दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मुझे एक बेटी अता फरमा, ऐसी बेटी अता फरमा जो मेरे बगैर तड़पती रहे, मैं उसके बगैर तड़पता रहूं, जो मेरे बगैर बेकरार हो, मैं उसके बगैर बेकरार हूं। और मेरे अल्लाह जब करबला में तू मुझे आवाज दे फिर उसी सकीना को रोता हुआ छोड़कर हुसैन तेरे पास आ जाए। भाई इतना कहना था, बाप की गर्दन से बाहों को अलहदा किया, पेशानी पर सीधा हाथ रख के कहा अलविदा बाबा, दीन बचा लीजिए, मैं तमाचे खा लूंगी बाबा। अल्लाह अल्लाह।